یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی بھی نیکیاں کرو، توجہ چاہوں گا اور بالکل دل و دماغ میں اس بات کو محفوظ کر لو، جتنی بھی نیکی کرو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے یہ تمنا نہ رکھو، بلکہ یہ تمنا رکھو کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل نیکی، بلکہ نیکی کی جان یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو نیکی کر کے ہم اگر پریشان ہیں، آج بہت سارے لوگ نیکی کر کے پریشان ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا مانگو کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب نے کوہ طور پر اپنی قوم کے ساتھ آنے کے لیے فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے، اور جب نکلے تو قوم پیچھے رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کہاں نبی کا چلنا اور کہاں امتی کا چلنا، نبی کے چلنے کی برابری تو امتی نہیں کر سکتا، آپ آگے نکل گئے۔ تو جلدی جب کوہ طور پر پہنچے تو میرے مولا نے فرمایا لِمَ تَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے آنے میں جلدی کیوں کر دی؟ کہاں ہے تیری قوم؟ آنے میں جلدی کیوں کر دی؟ کہاں ہے تیری قوم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے، عرض کرتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، اور میرے مولا تو نے پوچھا ہے کہ میں جلدی کیوں آیا، تو میرے جلدی آنے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ میرے مولا میں جلدی اس لیے آیا، قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضا، میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ کوئی کام اپنی خوشی کے لیے یا دنیا میں اجر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ تبلیغ کا کام، دعوت دین کا کام بھی دنیا کے لیے نہیں۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، بس میری قرابت داروں سے محبت کرنا۔ دیگر انبیاء نے کہا کہ ہم اگر تمہارے پاس دین کی دعوت پیش کرتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو ہمارا مولا ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں کا سب کام، بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو زبان سے خالی کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، کہتے ہیں نا، اس لیے کہ مجھے نکاح کی طرف آنا ہے تھوڑا سا، میں سمجھاتا ہوا تمہید کے ساتھ چلوں، کہتے ہیں نا 2 رکعت فرض منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس نیت سے پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہو نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو زبان سے کہتے ہیں لیکن سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے فرض سے سبکدوشی کے لیے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو مال ملے گا، کہیں کیا پتہ نہیں کیا کیا نیت۔ یہ واسطے اللہ تو صرف زبان سے کہا جا رہا ہے، پریکٹیکل زندگی میں اگر دیکھیں تو کہیں دور تک اللہ کے لیے کام ہمارا نظر نہیں آئے گا۔ حج کس کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہہ دیا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔